کیا آپ جانتے ہیں ایک مہینہ ایسا ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اور جس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، جس میں نیکیوں کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، اور ان میں سب سے پہلا اور حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ حضور فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بھی یہود کی مشابہت گوارا نہ کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم زندگی کے ہر شعبے میں یہود کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ الغرض صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھ لیں، یا 10 اور 11 رکھ لیں۔ 10ویں روزے کے ساتھ اگلا یا پچھلا ایک روزہ کوئی بھی ضرور ملا لیں۔ عاشورہ کی ایک اور سنت ہے، سرکار فرماتے ہیں، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ سارے سال اس پر رزق وسیع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مسنون اور مستحب ہے کہ آدمی عاشورہ کے دن اپنا دسترخوان وسیع رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی قرض لے کر کرے، ہاں قرض لیے بغیر اگر وسعت ہے، آدمی کر سکتا ہے تو دسترخوان کو وسیع کرے۔ مگر افسوس، ہم نے محرم کو ماتم کا مہینہ بنا دیا، تعزیے کا مہینہ بنا دیا، سینے پیٹنے کا مہینہ بنا دیا، حالانکہ یہ ان چیزوں کا مہینہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے کام بدعتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، جو ماتم کرے اور اپنے گریبان کو پھاڑے وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بعض غلط باتیں ہمارے درمیان چل پڑی ہیں، جیسے محرم کے مہینے میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یا محرم کے مہینے میں ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ بدقسمتی سے محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا، جو ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ بدعتوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اپنے بچوں کو محرم کا صحیح مفہوم سکھائیں، خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں، اپنے بچوں سے بھی عاشورہ کا روزہ رکھوائیں۔ سنتوں کی روشنی میں اس مہینے کو گزاریں۔
اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو انہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ بدعتوں کو ختم کرنے، سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔